السلام علیکم، وہ عشق جو ممنون آ رہا کی 74 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ بہت ہی پیاری اور رومانٹک سی قسط ہے۔ تو بھئی کل ایک شکایت آئی ہے کہ میں بہت زیادہ سپیڈ سے بول رہی ہوں، تو آج میری کوشش ہوگی کہ میں آہستہ سپیڈ سے بات کروں یا بولوں یا پڑھوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو سپیڈ سے مسئلہ ہوتا ہے تو آپ سیٹنگ سے بھی اس کو سلو کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں کس کی طرف، لیٹس سٹارٹ۔ تم کیوں نہیں گئے اشبو کو لینے؟ ڈنر عالم ہاؤس میں کافی رونق ہوا، نئی خوشیوں کی دستک کو پورے اتفاق سے سیلیبریٹ کیا گیا۔ پھر وہ ماں کو ملا، میسر آیا، دکھتے سر کو آرام روحا کی گود میں ملا تو پاس لیٹتے ہی آسودگی سے آنکھیں بند کر لیں۔ روحا نے کچھ دیر اس کے گھنے سر کے بال سہلانے کے بعد آہستہ سی سرگوشی کی تاکہ اگر وہ سو گیا ہے تو بے آرام نہ ہو، مگر بند آنکھوں کے باوجود اس کے ہونٹ ذرا سے متبسم ہو کر پھیلے۔ پھر خوبصورت سکون کا جہان بنی آنکھیں کھلی ماں کے دلکش چہرے کا دیدار راحت میں اضافہ کر گیا۔ دو سرپرائز اکٹھے کیسے برداشت کرتی وہ؟ مسکراتا ہوا جواب جو روحا کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بے ہوشی ہمکا گیا۔ بہت خیال ہے تمہیں اس کا؟ ممی نے لاڈ جتایا تو وہ نظر چرا گیا۔ ہچکچاہٹ اور گھبراہٹ اس پر فدا تھی۔ اس نے بھی تو بہت خیال کیا ہے میرا، لیکن اس سے ملنے کا سوچ کر اس بار مجھے ہچکچاہٹ کا سامنا ہے۔ میں اس کی شکایتوں کے آگے لاجواب ہو جاؤں گا۔ لہجے میں خفیف سی بےقلی تھی تو انداز ہارا ہوا۔ روحا بڑی دلچسپی سے اس کے بدلے رنگ دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں مسرور ہو رہی تھی۔ وہ محبت کر چکا تھا، بڑی جان لیوا تھی وہ شدت۔ اگر اس نے کوئی شکایت کی ہی نہ، ممی سے خوش فہم کر رہی تھی، جبکہ وہ لمحہ بھر حیران ہوا، پھر اٹھ کر روحا کی طرف رخ کیے بیٹھا۔ خوبصورتی او اداسی کا مسکن چہرہ الجھن خیز تاثرات سے اٹھ گیا۔ ایسا ممکن ہے؟ حیرانگی ہی حیرانگی تھی۔ کرے بھی تو لاجواب نہیں ہونے دے گی تمہیں؟ عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے اس کو نہ لاجواب کرنا چاہتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے۔ تھوڑے بہت لاڈ اٹھا لینا جیسے اب تک تمہارے اٹھاتی آئی ہے۔ اس کے معاملے میں اپنی انا مار دو، انان ختم کر دو۔ ممی نے اس کے موہنے چہرے کو نہارتے ہوئے گال سے ہتھیلی جوڑے تاکید کی، جس پر وہ ان کا وہی ہاتھ مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیتے چومتا ممی کو دیکھنے لگا۔ وہ تو کب کی مر گئی، میں آج خود کو پوری دنیا کے سامنے آزاد محسوس کر رہا ہوں، سوائے اس کے روبرو میں آنا زیادہ اسیر زیادہ بن گیا۔ اور آپ جانتی ہیں مجھے اس کی قید اس آزادی سے ہزاروں درجے عزیز ہے۔ محبت ہو جائے تو اعترافات میں ماہر بنا دیتی ہے، دل، روح، آنکھیں، یہاں تک کہ وجود کا ایک ایک انگ اظہار شناس ہونے لگتا ہے۔ محبت قید نہیں ہوتی بچے، روحا کو قید کا لفظ ذرا چبھا۔ محبت اکیلی ہونا پھر قید نہیں ہوتی، آپ بھول رہی ہیں ہمارا ایک رشتہ بھی ہے۔ انان کی حاضر جوابی پر روحا بے اختیار ہنسی۔ اس وقت انان پر ڈھیروں پیار آیا۔ کال کی تم نے اسے؟ روحا کے پیار سے پوچھنے پر انان نے نفی میں سر ہلایا۔ کل کی تھی ادھوری سی، کل والی اداس اشبہ بول نہ رہی تھی، آج پوری کر لو۔ جاؤ بتاؤ اسے سب ٹھیک ہو گیا؟ خبردار جو تم نے مختصر کال کی، بہت سی باتیں آج ہی سلجھا لو تاکہ آمنے سامنے کے وقت بس ایک دوسرے کی محبت کا احساس باقی رہ جائے۔ ماں کی تجویز اب تک کی سب ہدایات میں سے حسین تھی۔ وہ تھوڑا تھکا ہوا تھا، پھر بھی اس سے بات کرنے کی سوچ تھکاوٹ کی نفی کر گئی۔ ممی کے سامنے ہی تسلی کو اس کا نمبر ملایا اور پیار سے ان کا ماتھا چومے تشفی کروائے۔ جیسے ہی کمرے سے نکلا دوسری طرف سے کال پک کر لی گئی۔ کہیے؟ فوری میٹرز پر سیدھا لیٹ کر ارسال کیا روٹھا ہوا سوالیہ انداز۔ انان خوشگوار حیرت کا شکار مسکراتا ہوا عالم ہاؤس سے باہر لان میں جانے کو وہاں سے فوری نکلا۔ تمہیں کیسے پتا میں ہوں؟ انان کو تجسس ہوا۔ ان نون نمبر سے رات کے اس وقت مجھے کال کرنے کی جرات صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ ہنوز کسیلی وضاحت۔ انان کافی امپریس ہوا۔ اس کے علاوہ بھی تم سے جڑے کئی جرات کے مظاہرے ایسے ہیں جن کا حق صرف میرے پاس ہے۔ لہجے میں استحقاق گلا جو اشبہ کے دل کے خفا ہونے کے باوجود رفتار بڑھا گیا۔ ایسی باتیں کرنے کا حق کھو چکے ہیں آپ، کام کی بات کریں ورنہ میں کال ڈسکنیکٹ کر رہی ہوں۔ فوری اپنے کمزور اور نرم پڑتے دل کو شٹ اپ کال دیتے اشبہ نے کروٹ بدل کر سر تکیے پر رکھے سنگ دلی دکھائی۔ اس سے کیا اپنا اور میرا تعلق بھی ڈسکنیکٹ کر سکتی ہو؟ بھاگنے سے کیا دور چلی جاؤ گی مجھ سے؟ برہمی باری پڑتی آواز میں رچی اشبہ کا گریز کسی صورت سے برداشت نہ ہوا۔ پہلی بات، میرا اور آپ کا تعلق کچھ خاص تھا ہی نہیں اور میں آپ کے قریب تھی ہی نہیں کہ مجھے بھاگنا پڑے۔ اور جو دن آپ کے ساتھ رہ کر میں نے آپ کی عادت، محبت اور طلب کے ہاتھوں بے بس ہو کر رہ گئی تھی، اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان تینوں فیلنگز سے آپ نے بہت مہارت سے میری جان چھڑوا دی۔ اب اگر آپ کی زندگی میں کھویا سکون اور رشک لوٹ آیا ہے تو خوش رہیں، مجھے بھی رہنے دیں۔ دل کی کسی منت کو نہ سنتے اشبہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ جانتا تھا یہ وہ سب ضد میں آ کر ناراضگی جتانے کو بولی ہے، پھر بھی انان کو اس لمحہ جیسی تکلیف ہوئی وہ ناقابل برداشت تھی۔ تمہارے بنا کیسا سکون سوال ہی تھا، لیکن اشبہ خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھی۔ ویرانگی کے گہرے سائے آنکھوں میں چلے آئے، ویسا ہی جیسا 9-10 ماہ سے میسر ہے آپ کو۔ جبرن طنز کیا، بہت سارا روٹھی ہوئی تھی۔ یہ چند ماہ میری زندگی میں شمار ہی نہیں ہوئے۔ شمار تو وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں ہم جیتے ہیں اشبہ نور، میں تو نہیں جیا۔ آج لگ رہا ہے لمبی نیند سے جاگا ہوں۔ نوفل کے بارے جان کر ساحر سے دگنی خوشی مجھے ہوئی کہ ایمان کو ساحر نے سچ میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ ہمت ملی کہ یقیناً اس نے مجھ سے کیا وعدہ نبھا کر تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا ہوگا۔ اصل جدائی تو ہم دونوں نے کاٹی اشبہ نور، باقی سب تو حوصلوں اور تسلیوں میں رہے۔ نقصان سارا تو ہمارا ہوا۔ تم اگر ایسے جنبیت اور لا تعلقی برتو گی تو میرا کیا ہوگا؟ سچا اور بے جان لہجہ، مگر پھر بھی وہ انسنی کرتی رہی، پتھر بنی رہی۔ انتظار کروانا چاہتی ہو؟ اسے چپ محسوس کیے وہ خود ہی مزید بولا۔ لان میں لگی
کرسی پر بیٹھتے ہوئے آسمان کے ستارے دیکھے. ایسا کچھ نہیں چاہتی, بس اپنی زندگی نارمل چاہیے اور مجھے کالز نہیں کریں آپ. بہت مشکل سے عادتوں سے نجات پائی ہے, آپ کا کیا بھروسہ مختصر نوازشوں سے پھر میری تکلیف بڑھا کر چھوڑ جائیں گے. شکوہ تھا, پر شکوے سے زیادہ وہ حسرت تھی. مطلب تم چاہتی ہو ہماری اتنے وقت بعد ملاقات بھی بحث کے نام ہو جائے. عجیب سی تنبیہ جس پر اشپا نے گھبراہٹ سی چہرے پر لیے فون بند کرنا چاہا پر نہ کر سکی. مجھے کوئی ملاقات نہیں کرنی, بس اتنا بتا دیں بھیا آپ کے ساتھ آئے ہیں. اشپا کی بات کاٹ دی گئی. ہاں, جہان انکل نے تمہیں مجھے واپس بھی دے دیا. اشپا کا دل ایک لمحہ دھڑکنا بولا پر وہ کرب زدہ ہوئی. تھینک یو, گڈ نائٹ. آواز بھرا گئی مگر اس سے پہلے فون کاٹ دیتی, پھر روک بیٹھا. مجھے بھی تھینک یو کہنے کا موقع دو. آج اسی درواز لہجہ ایسا کہ قربان ہونے کو دل مچل جائے. وہ کیسے؟ فوری حفکی سے پوچھا گیا. ہمارے بیچ جو ادھورے معاملات ہیں ان کو پورا کر کے. اس کا اشارہ سمجھتے ہی اشپا کے رخسار دہکے. ان ادھورے معاملات کے پورا ہونے کے بعد بھی تھینک یو کہیں گے آپ؟ آئی لو یو نہیں. وہ یہ پوچھنا نہ چاہتی تھی پر اس سنگدل نے بہکا کر مجبور کر دیا, جبکہ اگلے پل احساس ہوا کہ کیا بولی ہے. دل چاہا زمین میں گڑ جائے. فون مت کاٹنا. وہ اس کی تڑپی ہوئی کیفیت جیسے سمجھا. اشپا کا کال کاٹتا ہاتھ کپ آ گیا. ڈرے ہوئے واپس کان سے فون کی سکرین جوڑی. تم کہو پہلے, پھر ادھورا پن ختم کرتے ہی میں اس کا تمہیں جواب دوں گا. انا مار دی, پر اسے تنگ کیے بنا انان کو سکون کہاں ملتا. وہ روحانسی ہوئے اس کے چڑھانے پر سلگ اٹھی. رکھیں اپنا جواب اپنے پاس, مجھے نہیں چاہیے. سب کچھ میں ہی کیوں کروں, ہر بار میں ہی کیوں جھکوں. اتنی عرضہ نہیں ہوں سمجھے. اب نہیں مر جاؤں گی پر آپ کو نہیں بتاؤں گی اب محبت کی پیمائش کا ہندسہ کیا ہے. گڈ بائے. غصے سے کال بند کیے, فون بھی تکیے تلے دباتی. آنکھیں آنسوؤں سے بھرتی گئی لیکن میسج ٹون پر وہ رونا بھول گئی. خود کو بہت روکا پر ہاتھ بے قابو ہو کر تکیے تلے دبے. فون تک پہنچا بھی اور میسج بھی اوپن کر لیا. میں بھی ضد پر اڑ گیا ہوں. پہل تو تم سے ہی کرواؤں گا. وہ کیا ہے کہ مجھے تمہاری محبت ہونے پر غرور ہی بہت ہے, اور میرا غرور اس محبت کرنے والی بیوی کے لیے کتنا قیمتی ہے بہو بھی جانتا ہوں. اشباہ نور, گڈ نائٹ. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہونٹوں کو مسکرانے سے روک نہ سکی. خود پر غصہ آیا, کیسے دل اس کی طرف ہمک رہا ہے. آپ کا غرور ہی تو نہیں توڑ سکتی نان, لیکن آپ کو اتنی جلدی معافی نہیں دوں گی. تھوڑی سزا تو آپ کی بھی بنتی ہے. اب فوری آنسو رگڑے اور فون رکھتے نوفل کا سوچتی وہ اٹھی. چپل پیروں میں ارسا کر کمرے سے نکلی تو ایمان کو بنگی بن کے کچن میں کھڑے نوفل کا فیڈر بناتا دیکھے. وہ قریب آئی اور ایمان کے ہاتھ سے فیڈر لیا. مصروف کی بھوک صحت مند ہونے کے سبب ممی کی شفیق عنایت سے کہاں مٹتی تھی. یہ اماں کے فرائض کل نبھا لینا, آج اپنے ساحر کو وقت دے. میں جا رہی نوفل کو تیرے کمرے سے لینے, وہ چھٹکو ولن میرے پاس سوئے گا آج. اشبا نے فیڈر لیا اور ایمان کی ہنسی تکتی کمرے میں جیسے ہی گھسی نوفل کو ساحر کے سینے پر جا کر کھیلتا دیکھے پیار سے قریب آئی اور ایک نظر سوئے ساحر کو دیکھ کر ہنسی. تیری بات ہوئی ہے نان سے؟ نوفل کا ہلنا جلنا ساحر کو جگا نہ پا رہا تھا, جس کا سب مطلب تھا وہ گہری نیند میں ہے. پیچھے پیچھے ایمان بھی کمرے میں چلی آئی تو اشبا اس کے سوال پر پلٹی. سر ہلا کر ایمان کو ڈیر و سکون و اطمینان بخشا. آجا اشبو کے چھوٹے ولن ممی بابا کو پرائیویسی دیتے ہیں. آج نوفل میرا لاڈو بنے گا. او میلا گولو مولو آ جاؤ چپکے سے. بہت آرام سے اشبا نے نوفل کو ساحر کے بازوؤں سے نکال کر اٹھایا, جبکہ ایمان کی طرف پلٹ کر اس کی گال چومتی. اس کے ہاتھ سے ولن صاحب کا فیڈر بھی لیے کمرے سے نکلی, جبکہ ایمان نے دروازہ بند کر ہنس کر واپس ساحر کے پاس آ کر فوری لیٹتے ہی اپنا سر نہ صرف اس کے سینے پر رکھا بلکہ فوری ساحر کی نیند کے باوجود حصار لینے پر اس کے وجود میں چھپ کر بینا بینا مسکراتی خود بھی آنکھیں موند گئی. لیڈیز ٹائم سچ میں حسین ہوا. شادی کی تیاریوں سے تینوں کی باتیں شروع ہو کر تیاریوں پر ختم ہوئی. محب ڈنر پر بھی نہ آ سکا. رات 10 کے قریبی سے ہاسپٹل والوں نے بخشا. گاڑی بلوچ حویلی میں روکتے ہی وہ اپنی وجاہت اس پرسنالٹی کے سحر بکھیرے باہر نکلا تو لان کے کنارے کھڑی بالہانہ محمود نظروں سے اپنی طرف دیکھتی زوئے کو دیکھ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولے موصوف ہمارالود نگاہوں سے نہارتی ایک ریڈ روز اور ایک چھوٹا سا معمولی جولری باکس لیے زوئے کی طرف بڑھے, جو اس کو سرتا پیر دیکھ کر بلش کرتی اس کے قریب آ رکنے پر روکی سانس دھیرے سے رواں کیے مسکرائی. ڈارک میرون ٹی شرٹ کے ہمراہ گرے پینٹ میں فٹ نقص اختیار موصوف بس آنکھوں سے تھوڑے تھکے لگ رہے تھے, لیکن زوئے کو دیکھ کر وہ تھکن نہ جانے کہاں رخصت ہوئی. تمہیں یقین تھا میں آ جاؤں گی؟ اس کے ہاتھ میں پھول دیکھتی وہ محب کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکی. محب نے وہ پھول سہولت سے زوئے کے بالوں میں لگا دیا. بقیہ ٹہنی توڑ کر زمین پر گرا دی, جبکہ اس کے بے داغ گال سے ہاتھ جوڑے قریب ہوتے دوسری طرف جذبات ابارتا بوسہ دیا. زوئے کی دھڑکن بڑھی. مجھے تمہارے ملنے کے بعد ہی یقین لفظ پر یقین آیا ہے. جب سے تم مجھے ملی ہو کوئی سیدھے طریقے سے رسم نہیں نبھائی, نہ ہوش قائم رہے نہ خواص. یہ تمہارے لیے پینڈنگ نکاح کا گفٹ. اس کی محبت پر لمس پر زوئے جی سی اٹھی, جبکہ وہ محملی کیس تھامتے محب کی باتوں کو سنے شریر سے مسکرائی. بڑی دیر کرتی مہرباں آتے آتے. تم 6-7 بار تو اس عرصے کے بیچ مجھ سے ملنے بینکاک آئے تھے, تب خیال کیوں نہیں آیا گفٹ کا؟ زوئے کا شکوہ بجا تھا. در حقیقت وہ اسے کنجوس بولنے کی کوشش میں تھی. محب نے اسے لمحہ لگاتے بازوؤں میں اٹھایا اور لان کی سن بڑھا تو زوئے نے ڈر کر گفٹ ایک ہاتھ میں دبوچتے دوسرے سے اس کو گردن حصار کر تھاما تاکہ گر نہ جائے. وہ اسے آج ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جو دور ہونا محال کر سکتی تھی. تب تم بھی تو پوری میری نہیں تھی. نرمی سے اپنی تشنا سانسوں میں زوئے کے ہونٹوں کی نرمی گولتے جدائی کی تلافی کے سے آہستگی سے نیچے اتارا. زوئے نے سنبھل کر کھڑا ہوتے ہی اس کے استحقاق کی طرف پر اس کے سینے سے لگتے گلے لگنے کی رسم نبھائی اور فوری جولری پیس دیکھنے کو ذرا فاصلے پر سامنے کھڑی ہوئی.
वैसे तो इसे मोहिब के नाम के माँ की तहाइफ देती रही थी, पर ये स्पेशल था क्योंकि मोहिब ने वो दिया बहुत तेज़ हो। जब तक पूरे मेरे दिल और इख्तियार के मालिक नहीं बने, जेब नहीं ढीली की कंजूस डॉक्टर। मुंह बनाए जोए ने वहीं कुर्सी संभाल कर बैठते इस बॉक्स को खोला जो गिफ्ट की सूरत बहुत खूबसूरती से पैक था। मोहिब ने मुस्कुरा कर टेबल पर ही सामने बैठकर इश्तियाक से नज़र जोए पर जमाई, जो इसको खोल कर वहीं थम गई थी। वो ब्लू स्नोफ्लेक ज़िरकॉन ब्रेसलेट था जिसके मिड में लाइट ब्लू बहुत ही बेशबहा हीरा नस्ब था। पूरी बैंगल ब्रेसलेट पर वाइट नग नस्ब थे। वो इतना खूबसूरत था कि उसकी चमक अंधेरे में आंखें हिरा कर सकती थी। इट्स सो एक्सपेंसिव मोहिब, लेकिन बेहद हसीन। जोई की बात जज़ब से टूटी, मगर मोहिब ने इसे खुद निकाल कर जोई की खूबसूरत कलाई में सजाई, उसका हाथ चूमा। मोहिब की दीवानगी हदों को छू रही थी। वो इसकी आंखों से छलक रहा था। तुम कम हसीन हो क्या? आंखों में आंखें डाले लो देते जज्बात में मछली आवाज़ में बोला तो वो लहजा बड़ बौखलाई से आंखें झुका गई। सांसें वो पास बैठा भारी कर रहा था। सिर्फ तुम्हें लगती हूँ, इतना टाइम मुझे कोई गिफ्ट ना देने का शिकवा ख़त्म कर दिया तुमने। ये बहुत खूबसूरत है, सच में बहुत खास। वो अब तक उसकी खूबसूरती में डूबी नम आवाज़ में बोली। उसके दोनों नम से रुखसार बारी बारी चुमते वो रूबरू हुआ। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए जोई को फिजा में गुली मुहिब की खुशबू मदहोश कर रही थी। तो खुद क्या असर कर रहा था, खुदा की पनाह। मैंने जो हमारे बीच की हदें बरकरार रखने का फैसला लिया, तुम्हारी कुर्बत मुझे इसमें नाकाम कर देती जोई। लेकिन तुमने मुझे हमेशा हमारी ज़िंदगी बेतरतीब करने से बचाया, हर बार मेरे हाथों से निकल कर। मैं हमारा रिश्ता बेढंगे बेतरतीब तरीके से शुरू करना नहीं चाहता था, तभी तुम्हें भी लंबा आजमाया। लेकिन अब कुछ अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुमसे मोहब्बत करके तुम्हारी मोहब्बत बनकर ये वक्त बहुत अच्छे से काटा। सारी कमियां सारी हसरतें मिट गईं। तुमने मेरी उदासी जैसे बांटी वो सिर्फ तुम ही कर सकती थी। लेकिन अब मैं तुम्हें इस रिश्ते की किसी भी खुशी या राहत से महरूम नहीं रखूंगा। उसके यकीन दिलाने पर फितरी सुरखुई मफहूम समझ रही थी। मुझे पता है मेरी कड़ी आजमाइश शुरू होने वाली है, लेकिन अभी से मत याद दिलाओ, कुछ कुछ होता है। जोई की घबराहट और कामती सरगोशी पर मोहिब ने उसकी कमर की तरह बाजू लपेटते ऊपर को उठाए अपनी सिमत सरकाया तो वो कुर्सी के किनारे आ टिकी। आजमाइश तो दूरी में थी, नज़दीकी में तो सिर्फ सुकून है। जोई के डरे चेहरे को निहारते मोहिब बहकी बहकी टोन में बोला तो जोई को अभी से आसपास खतरे की घंटियां सुनाई देने लगी। तुम बहकने की कोशिश मत करो ना। जोई ने सा रोके मिन्नत की। उसकी सांसें छू रहा था। क्यों? हुमार चटक कर पूछा। मैं तुम्हें और खुद को रोक नहीं सकूंगी। बहुत प्यार आ रहा है तुम पर। सच्चाई से जो महसूस किया कह दिया। कमर पर गिरफ्त मजीद बढ़ी, और इस बार वो मेज़ के किनारे तक आगे को सिरकाया। आगे को सिरकते उसकी टांगों को अपनी टांगों के बीच लॉक किया। संभाल कर रखो, सारा वसूल करूंगा पर पूरे हक के साथ। अभी के लिए बस थकन उतारने के लिए तुम्हारी थोड़ी सी मिठास चाहिए। उसकी मुंतशिर सांसों की कैफियत पर नज़र जमाए जो तकाजा किए गुस्ताही की। इसने जोई की धड़कनें डगर से हिलाई, मगर अपने मीठे लबो लहजे को समेटे वो मुतहैयर से जोई की जबीन पर झुकते महरे चाहत रखता उठा और हवेली की सिम बढ़ गया। जबकि जोई को लगा इतनी सी मिठास ही कहीं बेवक्त जान पर ना बन जाए। ब्लश करती शख्स के पहनाए तोहफे को तकती वो मंजरों को दीवाना और मस्ताना कर गई। सुबह के 3:45 होने वाले थे। अजान फजर को अभी काफ़ी वक्त था जब साहिर की नींद किसी अधूरेपन के एहसास ने झंझोड़ कर तोड़ी। सर उठाकर पहलू में सोई ईमान को देखते नौफल को गायब महसूस किए। शायद झटके से उठने को बाजू मैट्रेस पर टेके उठा तो ईमान भी इस झटके पर बुरी तरह बेराम होती किस्मत आई। ईमान, नौफल नहीं है यहाँ, कहाँ चला गया वो? उठो प्लीज़, नौफल नहीं है यहाँ। ईमान जो मुद्दत बाद इतनी मीठी नींद में गर्क थी, साहिर के झंझोड़ने पर डर कर जागी। परेशान साहिर के चेहरे को लम्हा पर घूरी, फिर नौफल का याद आने पर खुद पर झुके साहिर की गर्दन में बाजू लपेट कर खुद पर गिरा गई। ईमान, साहिर ने इसे वापस जगाते अपनी गर्दन का हार बने उसके हाथ छुड़वाए, अपना वजन पीछे हटाया तो वो बंद आंखों से मुस्कुराई, फिर आंखें खोलकर साहिर को देखने लगी। खुशबू ले गई थी रात में ही उसे। डोंट वरी, वो मुझसे ज़्यादा मज़े में उसके साथ सोता है, ईमान ने मस्त होते बताया तो मसूफ के चेहरे की सफ़ेद रंगत में ज़रा सुर्खी गुल कर चेहरे का रंग बहाल कर गई। मैं तो घबरा गया था। एक बार प्लीज़ जाकर तुम इसे देखा हो, अगर वो जागा हुआ तो ले आना, उसको जागा हुआ देखना है। साहिर की बेताबी पर वहाँ हंसकर साहिर की खुद पर से परे हटने पर उठी और साहिर के वापस तकिए पर सर रख कर लेटते ही उसके सीने पर झुकाई। मुझे जागा हुआ देख ले, मेरे जैसा है वो। नी हुमारो नींद की मिली जुली कैफियत आंखों में भरे वो उसके चेहरे के रूबरू आती बोली तो साहिर ने उसके खुद पर हावी वजूद को बाजुओं की हरारत बख्शते ही सारा। सुनहरी आंखें हैं उसकी। साहिर ने ईमान की आंखें बारी बारी चूमते हुमार से पूछा तो वो सर नफ़ी में हिला गई। आप जैसी स्या तो भी झुकी और साई की दबाव गर्दिश की मारी थकी आंखों को बारी बारी चूम कर ज़रा सामने हुई, इसे लेकर आओ। साहिर की बेकली पर ईमान ने लाड से गाल से हिलाते हुए बॉस का इशारा दिया और फौरी बेड से उतरकर कमरे से निकल गई। लेकिन अशबू के रूम में जाकर दोनों को सोया देखे बेपनाह प्यार भरी नज़रें मजीद मीठी की है वो दरवाजे से ही पलट गई। ईमान के आने तक साहिर ने ज़रा कमर तकिए उसे टिकाकर सर ऊंचा कर लिया, मगर इसे हाल ही हाथ कमरे में आता दिखे वो सवालिया अंदाज में पास आकर बैठी ईमान का हाथ थामे अपनी सिम झुका गया। सो रहा है, सुबह मिल लीजिएगा। जगाया तो रो रो कर सर पर उठा लेगा। मुझे पता है आप इससे बातें करने को बेकरार हैं, पर आप
نے واپسی کے لیے رات چنی ساحر، اور رات تو سونے کے لیے ہوتی ہے۔ ایمان کو اس کے سینے لگ کر سکون ملا تو اس کی بازوؤں کے حال حسرتوں کے چراغ گل کرنے لگے جو ان گزرے جدائی کے ماہ جسم و جاں میں جل اٹھے تھے۔ اوکے میری طرف دیکھو۔ ساحر کے پکارنے پر وہ فوری سے چہرہ اٹھائے دیکھنے لگی۔ کیسی فیلنگ تھی جب اس کے بارے پتہ چلا؟ وہ جن لمحوں سے محروم ہو گیا تھا، چاہتا تھا انہیں ایمان کی زبانی سن کر جی لے۔ پہلے تو ایمان مقابل کی حسرت پر ملول ہوئی، پھر حسین مسکراہٹ نے اس کی گلابی ملائم ہونٹوں کو چوما۔ سچی پوچھے تو بہت شرم آ رہی تھی، ایسی خوشی تھی جو دل کو تیز تیز وائبریٹ کر رہی تھی۔ بہت جلدی آ گیا نوفل۔ سٹارٹ میں تھوڑا امبیرس فیل ہوتا تھا، پر پھر یہی فیلنگ پاور میں بدل گئی۔ اچھا لگنے لگا، خود سے الگ سی خوشبو محسوس ہوتی جسے اللہ پاک نے وہ مجھے پرسکون کرنے کے لیے سونپی تھی۔ وہ بنا رکے بولی، پر اختتام پر خاموش ہوئی تو ساحر کی آنکھوں میں الکورے لیتی شدت پر بوکھلائی نظر جھکا کر اس کی گردن میں چہرہ چھپانا چاہا، پر ساحر نے ناکام کر دیا۔ پھر وہ اس کے سوال پر گھبرایا سا مسکرائی۔ پھر کیا مجھے وہ وقت حسین ہونے کے باوجود بھولنا ہے ساحر؟ کیونکہ اس وقت میرے پاس سب تھا سوائے آپ کے، اور ایسا وقت مجھے یاد نہیں کرنا۔ مجھ سے اکیلے رات میں سویا نہیں جاتا تھا، دادو سوتی تھی، آج کو ڈر لگتا تھا مجھے، بھلے میرے دل کی چلتی دھڑکن آپ کی سلامتی کی گواہ تھی، پھر بھی جب آپ دکھائی نہیں دیتے تھے تو مجھے دل کی تسلی بھی سنائی دینا بند ہو جاتی تھی۔ آواز اس پر نم ہوئی، چہرہ تکلیف سے رندا تو اس درد کے احساس کی چھاؤں ساحر کے لمس کی دھوپ نے دور کی۔ انداز میں بے پناہ شدت تھی جو آنکھوں سے ہونٹوں کے لمس میں ڈل آئی تھی۔ تم نے بہت کچھ سہ لیا ایمان، دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گا جو مجھے تم سے دور کرنے کی وجہ بنے۔ میں نے بہت مس کیا تمہیں چھونے کی آس میں، اداس ہاتھ دعا کے وقت اٹھنے کی ہمت ہی کھو بیٹھے تھے۔ دل چاہتا تھا جان دے دوں اور اس کے بدلے ایک بار تمہیں دیکھنا نصیب ہو جائے۔ وہ سچ میں اتنا تڑپا ہوگا اس پر یقین دلانے کو ساحر کا دل خراش لہجہ ہی کافی تھا۔ ایمان نے اس کا پرکشش ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پکڑے، ایک ایک بور چومی، ہتھیلی پر ہتھیلی پھیلی لکیروں کے جالوں سے سانس الجھی اور وہی اپنے لم سے معطر کی ساحر کی ہتھیلی پکڑ کر اپنی گال سے لگائی جہاں بے دہانی میں آنسوؤں کی نمی پھیلی تھی۔ سب بھول جائیں پلیز، میں آپ پاس ہوں آپ کے، جی بڑھ کر دیکھ لیں مجھے۔ اس کے سر کے گھنے بالوں میں ایک ہاتھ پھیرے، دوسری ہتھیلی اس نے ذرا اوپر کو اٹھے ساحر کے سر کے نیچے لے جاتے پچھلی طرف گردن سے جوڑی اور جھک کر اس کی سبھی پیشانی چومی۔ ساحر نے ایک بازو اس کے اطراف لپیٹی اور دوسرا ہاتھ اب تک انگلیوں کی نرم پوروں سے ایمان کے آنسو چن رہا تھا۔ رو تو مت، ہفکی سے ڈانٹا۔ ایمان نے اس کی بڑی داڑھی سے گالیں جیسے رگڑی۔ ساحر خود ہی اس کے منہ بنانے پر ہنسا۔ آپ پر بیٹ سجتی ہے، پر اتنی میں نہیں بڑھانے کو کہا تھا، صبح اس کی کاشتکاری کریں، ایسے میں نوفل کو کس نہیں کر پائیں گے، وہ پیٹ نہ ڈال دے گا، اتنا نازک ہے۔ ایمان نے اس کی داڑھی کے بالوں پر بائٹ کرتے ڈانٹا جبکہ وہ اس کے حکم پر آنکھیں جھپک کر فوری مان گیا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ایمان نے دوسرا ہاتھ بھی گردن کی پچھلی طرف لے جاتے ٹکائے ساحر کی ہنستی شریر آنکھوں کا ماجرا جاننے کو پوچھا۔ اس لیے کہ تم ہنسا رہی ہو، فوری جواب دیا جبکہ ایمان نے اس کی گال سے گال جوڑے، سر وہیں اس پر ٹکا لیا۔ آپ نے کیسے وقت کاٹا؟ کیا پرہیز تھے؟ ایمان کے سوال پر ساحر نے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹے، چہرہ اس کی طرف پھیرتے گال چومی، پھر اس کے بالوں کی محملی خوشبو میں سانس بھرے، چہرہ اس کے بالوں میں اسے میٹرس پر منتقل کرتا ہے، اس کے نازک شانے پر اپنا آدھا بوجھ ڈال گیا، مگر نرم میٹرس کے سبب ایمان کو بوجھ محسوس نہ ہوا بلکہ ساحر کے اسے لپیٹ لینے پر پیار آیا۔ یس چھوڑو اس سب کو، تمہارے پاس میں صرف تمہاری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ایمان ہماری یہ اسپیشل مومنٹ زیادہ مس کیا جب تم اپنی بھی نہیں ہوتی، سچ میں میری سپر وومن ہو تم، اتنی پیاری کہ لفظ بے وقت ہونے لگے۔ اس کے لب ایمان کی گردن کی اور سرکتے ہوئے ایمان کو مدت بعد پھر سے کپ کپانے پر مجبور کرنے لگے، جیسے تپتی زمین پر زمستان گری ہو، سر سے ٹھیس جگی ہو۔ اس سے پہلے وہ اس کی شدید دھڑکتے دل کی حدود و فصیل پال کرنے، اس کے وجود کی ہر تشنگی مٹانے کا آغاز کرتا، وہ جان لبوں پر لاتی، اس غربت سے خوف کھاتی مچلی۔ ساحر آپ قریب مت آئے نا، نوفل ابھی بہت چھوٹا ہے۔ اس کے اگلے ارادے جو در حقیقت تھے بھی نہیں جانے۔ ایمان نے کمزور سی آواز میں ساحر کی بڑھتی غربت جھٹکی تو وہ چہرہ اٹھائے سے پہلے عجیب نظروں سے گھورا، پھر ہنسا۔ ایمان نے اس کے ہنسنے پر منہ پھلایا، میری ذرا سی محبت لٹانے پر تم دوبارہ ممی نہیں بن جاؤ گی، بے فکر رہو۔ ویسے بھی نوفل کو کم از کم 5 سال تک ہم دو کا اکیلے پیار ملنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ ساحر کے اس قدر یقین پر ایمان کا سر چکرایا۔ اوہ ہیلو، آپ نے پہلے بھی ذرا سی محبت ہی لٹائی تھی مسٹر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، 5 سال یا 5 دن بھی نہیں ملنے بیچارے نوفل کو عیاشی کے۔ ایمان کو ڈر کر چہرہ پھیرتا دیکھے وہ پھر سے ہنس کر چہرہ اس کے کھلے ملائم مہکدار بالوں میں چھپا گیا۔ میں تو بہت معصوم ہوں ایمان، یہ کیسے الزام لگا رہی ہو مجھ مسکین پر؟ ساحر وہیں چہرہ چھپائے ہی بڑبڑایا، جس پر ایمان کو اس کی بات سننے ترس آ گیا۔ اتنے آپ مسکین و معصوم، ادھر دیکھیں۔ ہنس کر اس کو متوجہ کیا تو موصوف واپس چہرہ اٹھا کر احیر مظلومیت سے دیکھتے پائے کہ اب کیا ہے، وہ روٹھ گیا۔ کر لیں پیار، حیا سے سر ہوتی وہ فوری اجازت دے گئی۔ ذرا سا؟ ساحر نے اس کی گال سے گال رب کیے پوچھا۔ بہت سا، مسکاتی آنکھوں سے اس کو دیکھتے بولی، جس پر ساحر اس سے پہلے بہت سا پیار کرنے کی ابتدا کرتا ایمان کی کان کی اور چکا۔ میں نے ذرا سی محبت نہیں لٹائی تھی تم پر، میں نے خود کو تم کر دیا تھا۔ اس کی بے باک سرگوشی پر آنکھیں موند کر سرور بڑھا ہنسی۔ مجھے تو ذرا سی لگی تھی۔ وہ کروٹ اس کی طرف بدل کر دانستہ شرارت پر اتری۔
خدا کا خوف کرو، وہ بڑبڑا اٹھا جبکہ کمرے میں ایمان کی چہکتی ہنسی نے روٹھے رنگوں کو واپس اس لڑکی کی ذات تک لا پہنچایا۔ دونوں ہی ہنس پڑے اور یہ دونوں کے دل آسودہ ہونے کا ثبوت تھا۔ قربتوں کی آگ میں جل کر شکرانے کی ٹھنڈک میں سرد ہوئے رچ بس کر ایک حسین سی رات گزر گئی۔ ایک نئی خوبصورت صبح نئی روشنیوں کی ترنگ امید کے لیے عالم جہاں پر اتر آئی۔ زوہے اور محب کی شادی 2 دن بعد طے ہوئی، جبکہ آج زوہے مایوں بیٹھنے والی تھی وہیں جہاں اور منیرہ نے دوبارہ سے شفٹنگ کا پلان اگلی صبح ہی ترتیب دیا اور اس میں عالم ہاؤس والے مددگار بنے۔ جوہد بھی جلدی سے ساحر، ایمان، اشفاء صاحبہ اور نوفل کے واپس آنے کے منتظر تھے۔ منظور حسین کی طرف سے ابھی تک خاموشی اور خوک کا عالم تھا۔ ساحر نے صرف ناسوں پر داڑھی بالکل ٹرم کر لی، بلکہ بالکل ہلکی ہلکی رہنے دی جو چبھ نہ پائے، کیونکہ کلین شیو اسے کچھ پسند نہ تھی اب۔ جبکہ نوفل صاحب صبح سے ساحر کے ساتھ ہی تھے۔ جاگتے ہی اشفاء نوفل کو واپس دے گئی اور ایمان اور دادوں کے ساتھ مل کر ناشتہ بنایا۔ ساحر خود فریش ہوا، ساتھ نوفل کو بھی نہلائے، صرف پینٹ پہنے، شرٹ لیس پہ داغ پرکشے سینے سے نوفل صاحب کو لگائے کمرے میں آیا تو ایمان جو بیبی پنک جوڑے میں گلابی پھول بنی دمک رہی تھی، دونوں ابا بچے کی ایسی نزدیکی دیکھے فوری جیلس ہوئی۔ نوفل بھی ساحر کے سینے سے چمٹا مست ہوئے جا رہا تھا۔ آپ کچھ زیادہ فری نہیں کر رہے اسے؟ ایمان کو جیلس دیکھے ساحر نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے فوری اپنی طرف کھینچا۔ نوفل بھی اپنا آپ سنبھال نہیں پاتا تھا مگر سر سنبھال لیتا تھا۔ ممی پاپا کو موصوف آنکھیں کھولے نہار رہے تھے جب ساحر نے اس کی گال چومتے گلے لگایا۔ نوفل نے آگے سے جیسے ہونٹوں کو کھول کر واپس سر جھٹک کر پیچھے کو ہوتے ساحر کا ناک چپایا۔ ایمان تو ہنسی، ساحر بھی ہنس پڑا۔ اسے لگ رہا ہے یہ ناک پسند آ گئی، پہلے آپ کی باہیں پھر سینہ اب ناک بھی، یہ ہمارا بیبا بچہ کم قبضہ مافیا زیادہ لگ رہا ہے۔ ایمان کو جیلسی اس لیے ہوئی کیونکہ دونوں لاڈ کرتے بہت پیارے لگ رہے تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی نظر لگے۔ توبہ ہے ایمان، اس معصوم سے چلو گی اب تم؟ میں چاہتا ہوں اسے میری خوشبو محسوس ہو، میرے جسم کی حرارت سے متعارف ہو، تبھی اسے پتہ چلے صرف ماں کی عدت نہیں، ایک آغوش اور گرمی بابا کی محبت کی بھی ہے۔ ساحر اپنے بچے کے لیے ایسا ٹچی ہوگا، ایمان نے کبھی نہ سوچا، تبھی تو وہ ساحر کے لاڈ پر حیران اور جذباتی ساتھ ہوئی۔ چلو اسے ڈریس اپ کرو، پھر ناشتے پر ساتھ چلتے ہیں۔ ڈائپر پہنے ہوئے نوفل کو ساحر نے نرمی سے ایمان کو پکڑایا جو آنکھوں میں مرتی نمی چراتی وہیں میٹرس پر بیٹھی، اور نوفل کو بھی نم تکیے پر سر رکھے لٹایا اور جھک کر اس کے سینے پر پیار دیتی، اس کے دونوں ہاتھ چوم کر لاڈ کرتی مسکرائی تو کبر سے بلیک کی شرٹ نکالتے ساحر کے ہاتھ تھمے۔ ایمان، وہ اسے پکارا تو بے اختیار ایمان نے گردن موڑی۔ بٹن ٹوٹا ہوا ہے یار اس کا، ساحر کے منہ بنا کر بتانے پر وہ دونوں طرف نوفل کے تکیے رکھتی اٹھ کر ساحر کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے شرٹ لینی چاہی جب ساحر نے ہاتھ پیچھے کرتے شرٹ ساتھ ہی کاؤچ پر رکھے سے پکڑ کر اپنے گلے لگایا۔ ایمان کے ہونٹوں پر تکلیف سے بھری مسکراہٹ اتری تو آنکھیں نم ہوئیں۔ رو کیوں رہی ہو؟ پکڑ کر سامنے کیے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتے بولا، جس پر وہ نفی میں سر ہلائے واپس اس کے سینے جا لگی۔ کبھی نہیں سوچا تھا آپ اتنے سویٹ بابا بنیں گے، جتنے پیارے ہسبینڈ ہیں اس سے کہیں زیادہ پیارے نوفل کی ڈیڈی ہیں۔ مجھے ڈر ہے وہ میری خوشبو آپ کے آگے بھول ہی نہ جائے، جیسے میں ساری دنیا بھول جاتی ہوں اس خوشبو کے آگے۔ ایمان کی نم آنکھیں وہ مسکرا کر باری باری چومتا مسکرایا۔ اس کی فکریں ماں بننے کے بعد بچوں جیسی ہو چکی تھی۔ پگلی پکڑ کر گلے لگائے سینے میں بیچ لیا اور اس سانسیں سکون کے بعد اس نے شرٹ ایمان کے ہاتھوں پہنی۔ اس بیچ وہ اسے شرارت سے دیکھتا گستاخیاں کرتا رہا اور پھر ایمان نے نوفل کو تیار کیا۔ اس بیچ ساحر اس کے سرہانے کی اور جھکا، اسے بھی مسلسل پیار کرتا رہا۔ سب نے مل کر ناشتہ بھی ساتھ کیا جبکہ ساحر کی سب کو اپنی گمشدگی کا احوال بھی سنا ڈالا، جسے سن کر وہ تینوں لیڈیز کئی بار ایموشنل ہوئیں۔ شام تک ساحر کا ان سب کو واپس لے جانے کا پلان بھی بن چکا تھا۔ جاری ہے، کیسی لگی چارمنگ اور رومانٹک سی کس جی؟ تو اب بہت سارے پیار اور رومانس کے لیے ریڈی ہو جائیں۔ بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا رہا آج ضرور بتائیں۔ نئے آنے والے چینل سبسکرائب بھی کر دیا کرو۔ تو یقیناً آج آپ کو میری سپیڈ ٹھیک لگی ہوگی، تو میں کوشش کروں گی اب اسی سپیڈ پہ ایپیسوڈ ریکارڈ کیا کروں۔ تو ملتے ہیں 75 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔